معاملہ عدالت میں خواجہ صاحب، اور آپ یہ بات بہتر جانتے ہیں. آپ نے رینٹل پاور نہیں، آپ نے رینٹل پاور پلانٹ والا بھی کیس آپ نے دیکھا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب ایک میٹر آپ سپریم کورٹ لے گئے ہیں، اب یہ میٹر پارلیمنٹ یہ سب جوڈس ہو گیا، اب یہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ایک طرح سے یو ہیو رپڈ آف دا پارلیمنٹ آف اٹس پاورز ٹو ڈو اینی تھنگ. No, we did not strip off the parliament of its powers. Let me explain it. دیکھیں کل جو ججمنٹ جو آج ڈکلیئر ہو گئی ہے، تحریری حکم نامہ جو ہے جاری ہو گیا، اس میں یہ ہے کہ دونوں ادارے جو ہے عدلیہ اور پارلیمنٹ جو ہے، دونوں ادارے یک وقت پیرل جو ہے سائملٹینیسلی جو ہے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور شیئرنگ آف ایویڈنس بھی ہوگی. جو شہادتیں اکٹھی ہوگی ان کو باہمی طور کے اوپر ایکسچینج بھی کیا جا سکے گا. اس لیے کوئی ادارہ دوسرے ادارے پہ تو قدغن یا کوئی رکاوٹ نہیں لگا رہا کہ اس کو جو ہے وہ رکاوٹ ہے اس انویسٹیگیشن. پارلیمنٹ اپنی انویسٹیگیشن کر رہے، اور انہوں نے ججمنٹ کا جو امریکن ججمنٹ ہے اس میں واٹر گیٹ میں، اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں پہ سینٹ بھی انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ جاری تھا. انہوں نے بھی کاؤنسل مقرر کیا ہوا تھا. تو اس لیے ہم نے وی ہیو ناٹ ڈپرائیوڈ پارلیمنٹ آف اٹس پریولیج اور اٹس رائٹ ٹو انویسٹیگیٹ دس میٹر. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم مایوس ہوئے، اور پچھلے 2.5 سال میں جو پارلیمنٹ کی پرفارمنس ہے، جو ایگزیکٹو نے اس پرفارمنس کو ریٹارڈ کیا ہے، اس کو روکا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں وی ور کنسٹرینڈ اور rather we were forced to come and seek justice from Supreme Court. پر آپ کو بھی پتا ہے سپریم کورٹ میں یا تو آپ کو پتا ہے گواہ میٹر کرتے ہیں یا ایویڈنس، دونوں ہی. اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ گواہان کون ہوں گے اور ایویڈنس کیا ہے. تو اب اس کے حوالے سے تو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کیا ہوگا. سنا میں پھر I'll refer to the judgment or the order of the court. انہوں نے کہا ہے کہ فزیکل اینڈ فورینزک دونوں شہادتیں جو ہے نا وہ پیش کی جائیں گی. فزیکل کا مطلب ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جس طرح میڈیا میں آئی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی منصور اجاز سے ایویڈنس لے کے آئے ہوئے تھے، وہ ایویڈنس بھی سبمٹ ہوگی، اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ہم نے رسپونڈنٹ بنایا ہے، چیف آف اسٹاف کو بھی رسپونڈنٹ بنایا ہے. وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ پارٹیز ہیں. اگر یہ سارا معاملہ درست ہے اور سچ ہے تو ڈائریکٹلی افیکٹڈ پارٹیز ہیں، وہ بھی آئیں گی. اور دیکھیں آپ نے رینٹل پاور کا حوالہ دیا ہے. رینٹل پاور میں سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن کے اوپر 4 ارب 97 کروڑ روپیہ صرف ایک پارٹی سے ریکور کر کے دیا ہے، اور پچھلے سال 5 ارب روپے ریکور کر کے دیا تھا. ابھی اور ریکوری باقی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ریکوری ملے گی. جب ایک انسٹیٹیوشن پرفارم کر رہی ہے تو لوگ اس کا دروازہ کیوں نہ کٹائیں؟ ایک انسٹیٹیوشن نہیں پرفارم کر رہی ہے، اس سے لوگ کیوں نہ مایوس ہوں؟ لیکن یہ رقم کی واپسی کی بات نہیں ہے نا خواجہ صاحب، یہ رقم کی واپسی کی بات نہیں ہے. یور پریسنگ چارجز آف ٹریزن، آپ کو پتا ہے ٹریزن میں کیا ہوگا؟ کیا آپ حسین حقانی کو گلٹی قرار دے دیں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ مطلب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسی روٹ پہ جائیں، سزائیں ہوں، یہاں پر لوگ ٹنگے ہوں، ہینگ ہوں. سنا پچھلے 60 سال میں جتنی دفعہ کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہوا ہے یا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوا ہے، ڈیفائل ہوا ہے یا ڈیفیس ہوا ہے، وہ ہر دفعہ جو ہے 5 اور 6 آرٹیکل جو ہے آئین کا جو ہے وہ وائلیٹ ہوا تھا. اور وہ تمام ان لوگوں کے اوپر اپلیکیبل ہے جن لوگوں نے وہ گناہ کیا اور جن لوگوں نے وہ جرم کیا، اپلیکیبل ہے ان سب میں. تو اگر آج ہم انووک کر رہے ہیں اس کے اوپر اس چیز کو، تو اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ان لوگوں کو بھی انووک ہونا چاہیے جنہوں نے پہلے بھی وائلیٹ کیا. تو مشرف صاحب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ وی مسٹ ڈو اٹ، لیٹس ڈو اٹ. اور ایک دفعہ جو ہمارے جو ڈیمنز ہیں ہمارے پاس کے، سوری آئی کم بیک ٹو یو. کافی دیر سے سلیم سیف اللہ صاحب بھی سن رہے ہیں، نذیر ناجی صاحب بھی سن رہے ہیں. کہ سیف اللہ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا انٹروین کیجیے گا، کیونکہ معاملہ تو ٹھیک ہے، نیٹو کے حوالے سے ہم نے کچھ اسٹرکٹ میجرز لیے ہیں، کچھ سینکشنز لگائی ہیں ہم نے اپنی طرف سے. آپ بتائیے گا کہ اور کیا کر سکتے ہیں. اور اگین یہ جو میمو گیٹ اسکینڈل ہے یہ بھی لائک جس کا کہا جاتا ہے دس گوئنگ ٹو اوپن فلڈ گیٹس، واٹر گیٹ سے بھی اس کو، نکسن سے بھی اس کو مشابہت دی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سینٹ کیا کرے گی، کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، جو میمو کا واقعہ ہوا ہے یقیناً بڑا افسوس ہے کہ ایک واشنگٹن میں ہمارے جو کہا جاتا ہے، بہرحال ابھی تو یہ عدالت میں بھی ہے، اور ہماری جو کمیٹی ہے جوائنٹ کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کی پارلیمنٹ کی، وہ بھی ڈیٹیلڈ اس کی وہ کر رہی ہے انویسٹیگیشن. لیکن اس قسم کا میمو جانا یقیناً، اور خاص کر لوگ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ حقانی صاحب کی کتاب پڑھیں تو اس میں بھی بہت کچھ انہوں نے یہی جو میمو میں لکھا ہے اس کتاب میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. یہاں تک کہ جو کیری لوگر
بل میں بھی کچھ ترامیم کی گئی، ان کا بھی جو تھرسٹ تھا وہ یہی تھا جو اس میمو میں. تو مجھے افسوس ہے کہ حقانی صاحب اگر ایک ایز اے پرائیویٹ سٹیزن وہ اپنی کوشش بے شک کریں، ان کی ایک اپنی سوچ ہے کہ بھئی پارلیمنٹ سپریم ہو، آرمی کا رول جو ہے وہ کم ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ ایک سفیر ہوتے ہیں اور حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو اس قسم کی یقیناً اس سے پاکستان کی امیج کو بھی نقصان پہنچا ہے. میں نے فارن افیئرز کمیٹی کی میٹنگ میں بھی پوچھا فارن آفس فارن منسٹر سے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی اس قسم کی انسٹرکشنز اسے نہیں تھیں، اور میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ بھئی آپ کوئی مانیٹرنگ نہیں کرتے ہیں امپورٹنٹ کیپٹلز میں جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کی گائیڈ لائنز، ان کی مانیٹرنگ، کچھ تو سسٹم ہونا چاہیے کہ خود دیکھیں نا اس قسم کا میمو لکھ رہے ہیں اور جس سے یہ ساری یہ مسئلہ پیدا ہوا. بہرحال اب میرے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کمیشنز کی انویسٹیگیشنز کی سنہ وہ بھی بڑی کمزور رہی ہے. 1951 سے آپ اگر لے لیں لیاقت علی خان اور پھر جو جنرل اکبر کا وہ واقعہ اور انویسٹیگیشن بھی جو مے 2 کی کمیشن ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہے اور ہو چکا ہے. اب کچھ چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس جو میمو ہے اس میں بھی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے اور عوام تک یہ میں سمجھ اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. کیا حقیقت ہے میمو کی؟ کیا حقیقت ہو سکتی ہے میمو کی ناجی صاحب، جو سب چاہتے ہیں کہ سامنے آئے لیکن کوئی جانتا نہیں ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے حقیقت میمو کی؟ دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ ایک امریکی شہری نے لکھا ہے، اس کے 4 بیان سامنے آ چکے ہیں اس کے بارے میں. ایک میں اس نے کہا ہے کہ مجھے حسین حقانی صاحب نے ٹیلی فون پر ڈکٹیٹ کرایا اور میں نے لکھا، لیکن دوسرے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ٹیلی فون پر بتاتے رہے اور میں نے اس سے عکس کر کے یہ ڈرافٹ تیار کیا. پہلے بیان میں وہ کہتے ہیں کہ صدر زرداری اس میں ان کی کنسنٹ نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ زرداری کنسنٹ ہے. اچھا یہ کس طرح سے گھیر گھار کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اس میں. اس کے بعد جن جن ہاتھوں میں گیا ہے وہ سارے کے سارے امریکی ہیں. جس جنرل کے پاس گیا ہے، آگے سے جس ایڈمرل کے پاس گیا ہے اور جس آدمی نے بھیجا ہے وہ سب کے سب امریکی ہیں. کسی پاکستانی کا اس میں دخل نہیں ہے. اس کے باوجود ہم نے انکوائری بینک خود کہتا ہوں، اب تو حقانی بھی بیچارے کہتے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے، کرائیے. اور انکوائری شروع ہو گئی ہے، سپریم کورٹ نے شروع کر دی ہے اور وہ کمیٹی جس کے سربراہ ہیں سینٹ کی پارلیمنٹ کی سیم سیف اللہ صاحب، اس نے بھی شروع کر دی ہے. اور انہوں نے ابھی حیرت انگیز بات کی ہے جو انڈر انویسٹیگیشن میٹر ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ اس میں جو لکھ دیا اس نے تو ابھی لکھا نہیں ہے، اس نے تو مانا نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہوا، اور اس کے لکھا بھی اس پہ ذمہ ڈالنا شروع کر دیا گیا. اچھا دوسرا کس طرح سے اس شخص کی کردار کشی کی گئی ہے، کس طرح میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، اس طرح سے الزامات لگائے گئے، اس طرح سے مطالبے کیے گئے کہ اس پہ 6 لگا دو، آرٹیکل 6 لگا دو، جیسے واقعی وہ لکھ بیٹھا ہے، جیسے واقعی وہ پکڑا گیا، جیسے واقعی سب کچھ ثابت ہو گیا. تو یہ اس طرح کی کیمپین چلانا، اور پھر پتہ نہیں ہم یہاں اپنے آپ پر کیا کتنے خوش ہوتے ہو گئے. یقین کیجئے دنیا جو کچھ دیکھ رہی ہے وہ یقین سوچتی ہوگی کس طرح کے لوگ ہیں اتنے ہائیسٹ لیول پر. یہ ایک نان پیپر پر اتنے جس پر کسی کے دستخط نہیں ہے، کسی کو کوئی اس کا رسپانسبل نہیں ہے، ایک آدمی لکھتا ہے وہ خود اپنے بھی دستخط نہیں کرتا. ایسے بےہودہ کاغذ کو ہم بنیاد بنا کر اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر رہے ہیں، اور جب اس کی تحقیق ہو رہی اس کے باوجود بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. کوئی تو معقولیت ہونی چاہیے، کوئی تو تدبر ہونا چاہیے، کوئی تو تحمل ہونا چاہیے. اب اتنا ہی صبر کر لیں. 2 بڑے اداروں نے انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے، نتائج آ لینے دیں. اگر نتیجہ آ گیا وہ مجرم نکلا تو اس کو ٹانگ دیجیے گا، ایک اور لاش ہو جائے گی. نہیں ناجی صاحب، لیکن اگر تو انہوں نے نہیں لکھا، جس طرح سے ہم ازیوم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے لکھا یا نہیں لکھا. اگین میڈیا ٹرائل ایک اپنی چیز ہے، اپنی طریقے سے ہر کوئی اس اسٹوری کو دیکھتا ہے، لیکن میرے ساتھ یہ سوال یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے نہیں لکھا تو پھر منصور اعجاز نے خود کیوں لکھا؟ اور اگر منصور اعجاز کا آپ ایک پاس دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اینٹی آرمی اور اینٹی ISI بولتے رہے پوسٹ ایبٹ آباد انسیڈنٹ، اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ اس سے مطلب وہ ایک سویلین حکومت کی سائڈ تو لے سکتے ہیں،
تو اگر انہوں نے یہ میمو لکھا بھی تو اب اس کا کور کیوں بلو کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہاتھ ہے، کیا کار فرما ہے، امریکہ کا کوئی گیم ہے، کیا ہے یہ گیم؟ یہی والوں کی جی، امریکہ کو یہاں کوئی گیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر امریکہ خود جو چاہتا ہے وہ خود کر لیتا ہے. کن لوگوں کے لیے لکھا گیا ہے؟ کون ہیں جو امریکہ کی نہیں مانتا یہاں پر؟ نہیں، کون لوگ ہیں جو ان کو امریکہ کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ نہیں، پر ناجی صاحب اگر ہم غلط سرا پکڑ رہے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اگر ہم غلط سرا ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں وچ از حسین حقانی گلٹی روٹ لیٹر لیٹس ہینگ ہم، مطلب وہ دوسرا سرا کیا ہے جو ہم نہیں پکڑ رہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نان پیپر ہے اسے ہمیں زیر غور ہی نہیں لانا چاہیے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا ایمبیسڈر جو وہاں موجود ہے وہ ملتا ہے، جا کے برن کو ملتا ہے، وہ سیکرٹری کو ملتا ہے، وہ پینٹاگون میں جاتا ہے. کیا ایک لفافہ جیب میں ڈال کے وہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتا انہیں؟ یہ ادھر ادھر دائیں بائیں سے کان پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہم اس چیز کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے. وہ کیا اور ہے؟ ظاہر ہے لوگ تو ڈرے ہوئے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک پرانی دبی ہوئی سیلڈ ایف آئی آر نکال کر ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگا دیا گیا تھا یہاں. تو اگر اس طرح کا ہے تو یہ بھی یہی بہت بڑا مدعا بن جائے گا، یہی بہت بڑا الزام بن جائے گا، اور جو بھی اس کے پیچھے منصوبہ ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچا دیا جائے گا. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پھر بعد میں ذمہ دار نہیں بنتے جو نتائج آتے ہیں. مجیب الرحمان پہ غداری کا غدوہ بنا کے ہم نے ایسٹ پاکستان توڑ دیا، لیکن کوئی بندہ وہ نہیں ملا جس نے، وہ تو غداری کا ملزم نہ نکلا، اس نے تو اپنا آزادی حاصل کر لی، ملک بنا لیا. لیکن ہمارے جن لوگوں نے یہ کیا سب کچھ، اس کا کسی نے کیا کیا؟ بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی، لیکن جن لوگوں نے سب کچھ کیا اور اس ساری دنیا کہتی کہ کم از کم اس کیس میں بھٹو ہرگز ملزم نہیں تھا جس میں اس کو ٹانگا گیا. لیکن کون جواب دہ ہوا اس کا، اور کون آج تک جواب دہ ہے؟ یہ بھی ایک آدمی ہے بیچارہ، ٹانگا جائے گا، ٹھیک ہے ٹانگ دیں، اس کے بعد جو نقصانات ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. سیف اللہ صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ہم یہ جس طرح سے اگین میں آؤں گی بانڈ کانفرنس کی طرف، نیٹو کے حملوں کی طرف، یہ فورن افیئرز کمیٹی جو آپ کی ہے جس کو آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں، اس کو آپ نے کیا مطلب یہ جو ڈسیشن لیے جا رہے ہیں کہ شمسی ایئر بیس سے ان کو ہٹا دیا جائے، ان میں آپ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، ہم سے تو اکثر پوچھا نہیں جاتا، لیکن یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح ری ایکشن ہے جو حکومت پاکستان نے، جب ہماری میٹنگ ہوئی اس میں سب سینیٹرز نے اس کو سراہا کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، سوائے اس کے کہ جو ڈرون اٹیکس ہیں اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہوا. میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس موقف پہ بھی ڈٹ جائے کہ ہم آئندہ یہ ڈرون جو حملے ہیں، آپ کیسے ایک شخص کو اختیار دے سکتے ہیں کہ بھئی وہ بغیر کسی ٹرائل کے اور وہ جا کر کہہ دے کہ بھئی یہ گاڑی جا رہی ہے، گھر ہے، اس پہ آپ جا کر حملہ کر کے لوگوں کو مار دیں. میرے خیال میں اس پہ بھی ہمیں ایک سخت رویہ اپنانا چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ناجی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے بھی فارن منسٹر سے یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی جواب یہ دیا کہ میمو جو ہے، دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے ایکسس ہے، سیکرٹری آف اسٹیٹ سے میرا رابطہ ہے، ہلری کلنٹن سے ہے، پریزیڈنٹ کا پریزیڈنٹ سے ہے، ایمبیسڈر کو ایکسس ہے، تو ان کا بھی یہ تھا کہ یہ اگر ہم چاہتے کوئی پیغام امریکہ کی انتظامیہ یا حکومت کو تو ہمارے پاس ذرائع تو ہیں، اور ایسے میمو لکھنے کی تو انہیں بھی شک و شبہات انہوں نے بھی شو کیے، اور یہ بھی کہا کہ شاید حقانی صاحب اس اخبار کے خلاف بھی، وہ جو میں نے بھی سنا ہے کہ وہ لندن بھی جائیں گے، امریکہ بھی جائیں گے، اور ان کے خلاف وہ کیس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اور مزید گفتگو بھی کریں گے بانڈ کانفرنس میں نہ جانے کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور آف کورس میمو گیٹ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. آفٹر دی بریک.